کہ آج آپ کے سامنے یہ بیان کروں کہ موت کیا ہے۔ جب بھی ہم یا کوئی بھی موت کا ذکر سنتے ہیں اور سب ڈرنے لگتے ہیں، کوئی ہو، زیادہ تر لوگ، کیا دیندار کیا دنیا دار، سب لوگ، کسی کو موت نہیں چاہیے، موت سے سب ڈرتے ہیں۔ مگر اگر واقعی دلوں میں ایمان ہے اور انسان اللہ اور اس کے رسول سے سچی محبت کرتا ہے تو اس کے نزدیک زندگی سے بہترین چیز کا نام موت ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ زندگی ہوگی تو ماں کا قرب ہوگا، زندگی ہوگی تو باپ کا قرب ہوگا، زندگی ہوگی تو بھائی کا قرب ہوگا، زندگی ہوگی تو بیوی اور بچوں کا قرب ہوگا، اور موت ہوگی تو اللہ اور اس کے رسول کا قرب ہوگا۔ کوئی عبادت اس منزل پر نہیں لے جاتی جہاں موت لے جاتی ہے۔ کسی عبادت سے وہ مرتبہ نہیں ملتا جو موت سے ملتا ہے، اس لیے کہ دنیا میں آپ کوئی عبادت کریں، رسول اللہ کو آپ بیداری کی آنکھوں سے نہیں دیکھ سکتے، مگر موت سے جب مر کر انسان قبر میں جاتا ہے تو انسان نیک ہو یا گنہگار مصطفیٰ جان رحمت کا دیدار کر لیتا ہے۔ اب آپ مجھے بتائیں، موت کے بعد اگر کچھ نہیں بھی ملے تو اس سے بڑی نعمت ہے۔ انسان مدینے جانے کے لیے ترستا ہے کہ ایک مرتبہ میں مدینے جاؤں، سرکار کا سبز گنبد دیکھوں، اور مدینے جانے کے لیے ٹکٹ چاہیے، ویزا چاہیے، یہ چاہیے، وہ چاہیے، وہ چاہیے، لیکن قربان جان دی اور گنبد نہیں دیکھا، گنبد والے کو دیکھ لیں۔ میرے امام کہتے جان دے دو وعدے دیدار پر، نقد اپنا دام ہو ہی جائے۔ اب بتائیں، جس موت سے حضور نظر آتے ہوں، اگر منافق ہے تب تو بات کچھ نہیں، لیکن اگر مومن ہے تو امام نے تو منقبت میں کہا تھا، اس کو نعت میں کہہ لیا جائے کہ جان تو جاتے ہی جائے گی، قیامت یہ ہے اب یہاں مرنے پہ ٹھہرا ہے نظارہ تیرا۔ موت یہ الموت جسر یوصل حبیب الی الحبیب، اور کما قال کہ موت ایک پل ہے جو محب کو محبوب سے ملا دیتی ہے۔ اور ایک بات آپ سے کہوں کہ وطن جانے سے بھی کوئی ڈرتا ہے؟ کیا بات ہے، میری قوم کا عجیب حال ہے، وطن جانے سے ڈرتے ہیں۔ دیکھو، آپ کا وطن مالیگاؤں ہے، آپ کو کچھ دن کے لیے ممبئی بھیج دیا گیا، اب کوئی آپ سے کہے گا کہ بھئی 8 دن کے بعد آپ کو مالیگاؤں چلنا ہے، سچ سچ کہنا، خوشی ہوگی کہ غمی ہوگی؟ خوشی ہوگی۔ حیرت ہے، ہمارا وطن تو آخرت ہے، بلکہ ہمارا وطن تو جنت ہے۔ یہ جو کہا گیا نا الحب الوطن من الایمان، کہ حب الوطن ایمان کی علامت ہے، تو یہاں وطن سے مراد جنت ہے۔ ہمارا وطن، ہم کسی ملک میں رہے، ہمارا اصل وطن، اس لیے کہ وطن اس کو کہتے ہیں جہاں اس کی پیدائش ہوتی ہے، پیدائش کی جگہ کو وطن کہتے ہیں۔ اب ہماری جو پیدائش ہوئی ہے وہ آسمانوں اور زمینوں میں نہیں ہوئی ہے، ہماری پیدائش تو جنت میں ہوئی ہے، ہمارے ابا کو جنت میں بنایا گیا ہے، تو ہمارا وطن ہے جنت۔ اور ہمیں قدرت نے کہا ہے انا للہ و انا الیہ راجعون، کہ تم اللہ کے مال ہو اور تمہیں اللہ کی طرف پلٹنا ہے۔ تو وطن جانے کی بات ہے، وطن جانے کی بات ہے، اور ہم وطن جانا نہیں چاہتے۔ اور ایک بات آپ سے کہتا ہوں کہ یہاں جتنے ٹینشن ہے، وطن میں کوئی ٹینشن پردیس میں ہوتے ہیں، وطن میں نہیں۔ آدمی پردیس میں ہو تو پانی مانگ کر پیے، کھانا مانگ کر کھائے، بستر مانگ کر کے ملے گا۔ پردیس میں کتنے ابھی بڑا مہمان بن کے جاؤ، گھر جیسی راحت نہیں ہے، گھر جیسی راحت تو وطن میں ہے۔ اور اللہ اکبر، یہاں کھانا ہے تو دن بھر کمانا بھی ہے،
لیکن وطن میں کمانے کا ٹینشن نہیں. اور پھر سبحان اللہ ہمارا چونکہ عقیدہ غیب پر ہے, ہم نے موت کو سمجھا نہیں, کافروں کی طرح موت کو ہم دیکھ کر سمجھ کر ہم جو ہے وہ ہکا بکا رہ گئے. اور سب اصل میں موت کا تصور ہی ایسا پیش کیا گیا کہ ہم نے موت سے محبت نہیں کی. موت مانگی بھی نہیں جاتی لیکن موت بری بھی نہیں ہے. دیکھیے دراصل اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا کہ انسان دنیا میں ایسے ہے جیسے مسافر. ایک آدمی سفر کرتے ہوئے, پہلے جب لوگ سفر کرتے تھے تو کار وغیرہ تو نہیں تھی, آپ کو معلوم ہے, تو لوگ گھوڑوں پر, اونٹوں پہ, کھچر, پہلے پیدل سفر کرتے تھے. تو سفر کرتے کرتے جب مسافر تھک جاتا تو کچھ دیر کے لیے وہ درخت کے نیچے سستانے کے لیے بیٹھ جاتا یا سو جاتا, اس کے بعد اٹھتا اور اٹھ کر کے چل دیتا. اسی لیے اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا کہ درختوں کے نیچے, سایہ دار درختوں کے نیچے پیشاب مت کیا کرو, پاخانہ مت کیا کرو, کیونکہ وہاں مسافر آ کر کے ٹھہر سکتے ہیں, ان کو تکلیف ہوگی. تو آقا فرماتے ہیں انسان کی زندگی ایسے ہی ہے جیسے ایک درخت کے نیچے مسافر سفر کرتا ہے اور آگے بڑھتا ہے. اب آپ کہیں کوئی 70 سال جیتا ہے, کوئی 100 سال جیتا ہے, تو کیا وہ مسافر کی طرح جیے؟ حضرت نوح علیہ السلام کی عمر 1000 سال سے زیادہ کی تھی. کتنی تھی؟ 1000 سال سے زیادہ کی. جب ان کا انتقال کا وقت آیا تو جبریل علیہ السلام نے پوچھا آپ نے کیسے پایا زندگی کو؟ 1000 سال اللہ نے زندگی دی, کیسے پایا؟ تو جبریل سے کہا جیسے میں ایک دروازے سے داخل ہوا اور دوسرے دروازے سے نکل گیا. یعنی کتنی بھی لمبی زندگی آپ کو ملے آپ کو ایسے ہی لگے گا. دیکھیے ابھی آپ کی کسی کی عمر 35 سال کی ہوگی, 40 سال کی ہوگی, 20 سال کی ہوگی, لیکن ہم کو ایسا لگتا ہے کہ ہم 20 سال سے دنیا میں رہ رہے ہیں, ہم 40 سال سے دنیا میں رہ رہے ہیں. ایسا لگتا ہے جیسے پیدا ہوئے کل کی بات ہے, بچپنا گزرا کل کی بات ہے. تو یہاں کتنا بھی رہو وہ مختصر ہی ہے, بہت مختصر ہے. تو اللہ کے رسول علیہ السلام فرماتے ایسے رہو جیسے درخت کے نیچے ایک مسافر رہتا ہے, چل جاتا ہے. تو یہ سفر ہے ہمارا ایک سفر ہے. دیکھیے جب انسان عالم ارواح میں تھا, یہ اس کا سفر شروع ہوا. انسان کا سفر اتنی بات کرتا ہوں جتنی سمجھ سکیں, کیونکہ مجھے مرکز پہ بہت اہم عنوان سے پہنچنا ہے اور جلدی پہنچنا ہے. انسان کا جو سفر شروع ہے وہ علم الہی سے شروع ہے. علم الہی کی تشریح چھوڑ دیتے ہیں, پھر اس کے بعد علم الہی سے سفر شروع ہوتا ہے. پھر انسان آتا ہے عالم ارواح میں, یعنی روحوں کی دنیا میں آتا ہے انسان. کبھی کبھی دیکھو آپ کہیں جاؤ گے نا, جیسے مثال کے طور پہ کسی مزار پہ چلے گئے, کہیں کبھی تاج محل پہ چلے گئے, کسی جنگل میں چلے گئے, کسی گھر میں پہلی بار گئے, آپ کو ایسا لگتا ہے کہ میں یہاں پہلے کبھی آیا ہوں. آپ کو غور کرنا, کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے میں پہلے آیا ہوں, حالانکہ آپ یقیناً پہلے وہاں نہیں گئے, لیکن پھر بھی لگتا ہے میں پہلے آیا ہوں. تو وہ روحوں کی دنیا کا سفر ہے. کبھی آپ کی روح وہاں پہنچی تھی, اس لیے آپ کو ایسا لگتا ہے کہ کبھی یہ حادثہ میرے ساتھ ہوا ہے, نہیں ہوتا ہے لیکن آپ کو لگتا ہے ہوا ہے. وہ روحوں کی دنیا کا سفر ہے. انشاءاللہ تعالیٰ کبھی موقع رہا تو روحوں کی دنیا پر ایک کبھی یاد دلائیں مجھے, تو مرکز پہ اس پہ ہم تفصیلی خطاب کریں گے روحوں کی دنیا کیا ہوتی ہے. آپ کو ایسا لگے گا یہ دنیا کچرا ہے, گھان کچرا ہے, اس کی کوئی اوقات ہی نہیں. یہ جو جس کے اندر تم بیٹھے ہو نا, گیم کھیل رہے ہو, کھا رہے ہو, پی رہے ہو, غافل ہو, فجر چھوڑ رہے ہو, ظہر چھوڑ رہے ہو, عصر چھوڑ رہے ہو, اسی سے دل لگا کر بیٹھے ہو, کچرا ہے, کچھ نہیں, اس کی کوئی اوقات نہیں. اگر ٹائم رہا تو میں آپ کو بتاؤں گا کہ یہ دنیا سچی بات, اور دنیا کی حقیقت اتنی ہے کہ یہ دنیا ایک خواب ہے. بس خواب کے سوا یہ دنیا کچھ نہیں. بس جس کے لیے انسان مار پیٹ کر رہا ہے, قتل و غارت گری کر رہا ہے, جھوٹ بول رہا ہے, رشوتیں لے رہا ہے, گناہ میں ڈوبا ہوا ہے, یہ صرف خواب ہے. بہت بڑے دھوکے میں ہے انسان. حقیقت آخرت ہے. یہ حباب ہے, حباب. حباب کسے کہتے ہیں؟ ہم اپنی زبان میں جس کو پانی کا بلبلہ کہتے ہیں نا, اس کو حباب کہتے ہیں. بس دنیا مثل حباب ہے. دنیا مثل حباب ہے کہ پانی کا بلبلہ کتنی دیر رکے گا, چند سیکنڈ سے زیادہ اس کی زندگی نہیں رہتی. بس انسان کی زندگی کا یہی حال ہے جیسے پانی کا بلبلہ.